بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جو آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں. آپ کے سامنے ہی ہیں جو معاملات آج ہو رہے ہیں اور جو کل ہوئے. متضاد اطلاعات آ رہی ہیں امین گنڈا پور کی گرفتاری کی کہ ان کو کے پی ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا. یہ ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت وقت ہو چکا ہے 4:49. آپ کو یاد ہوگا اسامہ صاحب نے کیا کہا تھا. آپ جو کہتے تھے کہ اسامہ صاحب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ پچھلی پیشگوئیاں سنیں. اسامہ صاحب نے کہا تھا ایگزیکٹلی یہ ڈیٹ بتائی تھی 2 سے 5 اکتوبر، جب قسمت عمران خان کا قدم چومے گی، عمران خان کے پاؤں کے بوسے لے گی. اور جب اسامہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اکتوبر جو ہے نا وہ قہر ڈھائے گا، اکتوبر میں وہ کچھ ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، انہونیاں ہوں گی. اور قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کمر در اکرم والی بات اور پھر حکومت والی بات. اب لگ رہا ہے دیکھیں کیا لگ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور اس سے بڑی بات آج میں پوچھنے جا رہا ہوں اسامہ صاحب سے، وہ راز جو اسامہ صاحب نے آج تک نہیں بتایا. اسامہ صاحب نہ کریں گے لیکن میں نے آج پوچھ کے رہنا ہے، کیونکہ اس میں میرے ناظرین کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے. وہ جانتے ہیں اسامہ صاحب سے، آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. یقین کریں جب یہ میں اکتوبر یہ کل والا منظرنامہ جب دیکھا جو آج ہو رہا ہے، اسامہ صاحب نے ایگزیکٹلی یہی منظر کشی کی تھی کہ یہ ہونے والا ہے. اب آگے کیا ہوگا، 3 اوور باقی ہیں، 4 کھلاڑی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان آخری اوور کس سے کرواتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں اسامہ صاحب سے راز کی بات کیا ہے. اوور ٹو یو اسامہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. اسپاٹ آن، پورا آپ نے آج وہی ہو رہا ہے جو آج آپ سے چند ماہ پہلے آپ نے کہا تھا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ تو میں ابھی نہیں بتا سکتا جو آپ لوگوں کے دماغ اور میدوں کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہے، اور صورتحال وہ ابھی نہیں، ابھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ ڈیزرو کر رہے ہیں. آپ کچھ دن بعد جب آپ لوگ امپریس کریں، وہ عزم کرنی پڑے گی معلومات، وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ بڑا میٹر کرے گی، اور وہ ایسی معلومات نہیں ہوگی کہ اس کو عزم کرنا ہے. ابھی یہ ساری 10-15 دن میں نیشن اپنا رنگ دکھائے نا یہ کدھر تک پہنچی ہے. وہ ہوتا ہے جیسے میٹرک کے بچہ، پھر انٹر کا بچہ، پھر 16 جماعت، تو ہر اس کا ایک انٹلیکچوئل لیول ہے کہ وہ کس لیول پہ بات کی جائے. تو اور میرا آپ لوگوں کو مزاج پتہ ہے، میں ایسی کوئی بات کرتا نہیں. میں اگر کر دوں تو پھر باندھ کے سناتا ہوں. میں پھر ایسے نہیں کرتا کہ وہ بے شک کوئی ریلیجیس ڈیبیٹ ہو، کوئی ریلیجیس آرگومنٹ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، تو یو نو بیٹر، ویورز بھی سمجھتے ہیں. تو وہ تو ابھی بتانی مشکل ہے، وقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کافی زیادہ میں ڈپریس ہوں اس چیز کو لے کے، اور شاید پہلی دفعہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ معلومات کا بوجھ کتنا بڑا بوجھ ہے. اور کسی بھی چیز کے وقت سے پہلے، کیونکہ آج سے پہلے میں جب بھی پروگرامز کر رہا تھا تو کافی ایزی اس میں کر رہا تھا، لیکن آج میں بار بار سوچتا ہی رہا کہ کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، کن ڈاٹس کو ملا بیٹھا ہوں، کون سے نقطے مل گئے. بس یہ بڑی ایک وہ ہے. ہاں بس ہنٹ دے سکتا ہوں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس ٹائم، اور جو کچھ پوری قوم سوچ رہی ہے، کہانی اس سے آگے کی اور اس سے بڑی ہے. اور یہ وہی حال ہے جیسے ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ نہیں تھا، میرا باپ بڑا ظالم تھا بادشاہ، وہ پتہ نہیں پل گزرنے پہ 2 لتر مارتا تھا. بیٹے نے کہا باپ کی تعریف کیسے کروں، اس نے کہا 4 مارا کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ پچھلا جو تھا نا وہ اچھا تھا، باپ اس کا 2 جوتے پڑتے تھے اور پھر ہم پل کراس کرتے تھے. ہم ایسے کسی صورتحال میں جا رہے ہیں. اور آج میں نے جو وہ جملے اب یاد کریں جو میں نے کہا تھا کہ ستمبر میں
جو آپ لوگوں کے ٹاپکس ہیں اکتوبر کے ٹاپکس ہی بدل جائیں، آپ لوگوں کو کوئی اور باتیں یاد ہوں اور کوئی اور معاملات کسی اور طرف کوئی اور جملے آپ لوگوں کے منہ پہ ہوں، اور وہ اب آپ لوگوں کو آج کے بعد سے آگے تک محسوس ہوگا۔ دوسری آج کی خبر، اس وقت جب آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کمر در اکرب لگ چکا ہے، اور اب دعا یہ ہے کہ نہ حکومت گرے، نہ یہ احتجاج آگے بڑھے، یہ صرف جہاں ہے بس کسی طریقے اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی گولی نہ چلے اور یہ حکومت بھی نہ گرے، کچھ بھی نہ ہو بس۔ ویورز بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جب پی ٹی آئی نے پہلی ریلی نکالی تھی اور شیلنگ ہوئی تھی نا زمان پارک سے، اس دن کمر در اکرب تھا اور میں نے کہا تھا یہ اب کبھی نہ سمٹا معاملہ۔ وہ آج 90 سیٹیں سب سے زیادہ لے کے بھی سڑکوں پہ ہی ہے۔ یہ ہے کمر در اکرب میں کسی پھڈے کا گرم ہونا۔ پیوٹن ابھی تک نہیں نکل سکا، ابھی تک نہیں نکل سکا یوکرائن وار سے۔ اس نے تھوڑی سوچا تھا اتنی لمبی جنگ چھیڑنے جا رہا، اس نے تو کہا ڈراؤں گا دھمکاؤں گا، 2-4 میزائل علاقہ اپنا واپس لوں گا، ختم ہو جائے گی کہانی۔ آج اگر یہ حکومت گر گئی یا کہیں کی حکومت گر گئی یا کچھ گر گیا یا کچھ ہو گیا، دوبارہ کبھی وہ نہیں حکومت بنے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہوش میں ہیں، الرٹ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ان 56 گھنٹوں میں کچھ بھی نہیں گرنا چاہیے، بے شک وہ کے پی کے ہو، بے شک وہ وفاق ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو۔ گرنا تو انہوں نے ویسے ہی تھا، لیکن اب کوئی بھی نہ گرے فی الحال، اب کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جی آپ کی خبر سام پہ آپ میں، ڈرا رہے ہیں ہم، اچھا بہت ابھی بڑی آپ بات۔ لوگوں کو نا پھر میرے، آج میں کسی اور مینٹل سٹیٹ میں ہوں، آج مجھے نہ چھیڑیں اور نہ میرے سے زیادہ بات سنیں، بس جتنی کر رہا ہوں نا اتنی سنیں۔ میں ابھی کوئی ڈرا نہیں رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ڈر ہوتا کیا ہے۔ رضوان صاحب جس کو آپ ڈر کہہ رہے ہیں نا، یہ ٹریلر کا بھی وہ نینو سیکنڈ ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ڈرنے کی بات یہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، ڈرنے کی بات یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ میرے دماغ کی کیا حالت ہے۔ کے پی کے میں اگر علی امین کو آج گرفتار کر لیا گیا اور اس کی کے پی کے کی حکومت کو کوئی نیا میکنیزم کے تحت آپ نے آپریٹ کرنے کی کوشش کی، ایمرجنسی لگائی، اس کو کوئی نئے قانون تو گھر کی لونڈی ہے نا، وہ کوئی کرنے کی کوشش کی، دوبارہ کے پی کے میں گورنمنٹ نہیں بنے گی۔ آپ سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر یہ سب اس لمحے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب سے لے کے 54 گھنٹوں کے اندر اگر ایسی کوئی حرکت ہو گئی تو پھر بھول جائیں۔ اسی ٹائم میں وفاق گر گیا تو وہ بھی جو گر گیا، جو پھڈا انیشیٹ ہو گیا، بس پھر بھول جائیں یہ ساری کہانیاں۔ آپ لوگ یاد کیا کریں گے یہ دن بڑے اچھے تھے۔ میں نے اسی لیے شروع میں مثال دی کہ وہ 2 لیٹر باپ مالتا یاد آیا کرے گا کہ وہ ٹھیک تھا۔ زرداری جیسا بندہ بھی شاید بہت عقل مند اور با حکمت اور بڑا سیانہ نظر آنے لگ جائے، شاید کہ ایسی آپ لوگوں کی اگلے حالات دیکھنے کو ملے اور آپ لوگ کہیں گے چلو یار ٹھگتے تھے، لوٹتے تھے، یہ تھے وہ تھے، کم از کم یوں تو نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ابھی تو میں یقین جانے میں پہلی بار زندگی میں بہت زیادہ اس سچویشن میں ہوں مینٹل کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں بھی صحیح تو میں نہیں بتا سکتا۔ ڈاٹس بہت ڈیفیکلٹ ہیں، میں اپنے آپ کو پہلی دفعہ سنبھالنے کی، چننے کی، لفظوں کے چناؤ کی، ورنہ میں بڑا آؤٹ سپوکن ہوں اور فلو میں بولتا ہوں ہمیشہ اور زیادہ سوچتا نہیں۔ آپ لوگ بس جیسے کہتے تھے کسی بھی وقت کہیں بھی پروگرام شروع کریں تو میں حاضر اور شروع بٹن دبائیں، لیکن آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پہلی بار دعا کریں سب، یہ دعا کا وقت ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، نہ ہمارا بچہ ادھر نہ بچہ ادھر، کسی بھی جگہ ایک بھی جان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہوگا جیسے بوریوں کو کٹ نہ لگ گیا ہو،
اس ٹائم پہ اگر کوئی خون بہ گیا، چلیں پھر دوسرے انداز سے سمجھیں، جیسے آپ نے ایک بوری میں وہ جیسے کہتے ہیں ایسے کٹ سا لگا دے تو پھر وہ پوری کی پوری، پھر وہ بوری کے اندر سے پہلے ریت نکلی یا دانے نکلے، وہ دانے گرتے گرتے وہ گرے، پھر وہ بوری ہو نیچے والی گیپ والی، پھر جب وہ اس سے نکل جائیں تو پھر جو اوپر اس کے بوریاں وہ بھی پیچھے ہی ساری ڈاؤن فال ہو رہی ہوتی، بس ایک بوری نکلنی ہوتی ہے۔ آج کوئی بلٹ نہ چلے، کوئی بلٹ فائر نہ ہو، کوئی بلڈ نہ گرے 2 دن، اگر خون گر گیا تو یہ خون بند نہیں ہوگا، پھر آپ لوگ یاد کریں گے۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس ٹائم ہمارے اس کوئی ظاہری بات ہے بیوروکریسی میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور جو ایسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں یا کم از کم مجھے سمجھتے ہیں، کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں، کوئی منسٹر صاحب ہیں یا کوئی بھی بیوروکریٹ ہے، خدا کا واسطہ ہے پاؤں پڑنا پڑے کسی کے جا کے پڑھ لیں، 54 گھنٹے سب ہولڈ کر لیں، جو کوئی جو کہہ رہا ہے اسے کہیں جی ضرور، لارے لپے لگا لیں، کچھ کر لیں، 54 گھنٹے تک ہر چیز پاکستان میں سیز ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ نہ کوئی آگے بڑھے، نہ کوئی شیل مارے، نہ کوئی گولی چلائے، نہ کوئی کچھ کرے۔ اگر کوئی گولی چل گئی تو پھر ساری زندگی گولیوں میں ہے، اگر کوئی شیل چل گئے تو ساری زندگی شیلوں میں ہے، اگر کوئی حکومت گر گئی تو یاد ہی کریں گے کہ حکومتیں بھی ہوا کرتی تھی، کبھی حکومت بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اس کو سیریس لے لیں۔ اور اب یہ جتنے جملے آپ کو لگ رہے ہیں نا خطرناک، اب اگلی سن لیں۔ اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑے جملے خطرناک ہیں، یہ ایسے ہی لگ رہا ہے نا بھائی، ایک حکومت گر جائے دوبارہ نہ آئے، یا جو خون شروع ہو جائے تو رکے نہ، یا بلیڈنگ شروع ہو جائے، یا شیلنگ شروع ہو جائے رکے ہی نہ پھر کبھی۔ یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی باتیں ہیں۔ جو میں جدھر میں پہنچا ہوں اس سے یہ بڑا کچھ اچھا نظر آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو میں ابھی نہیں بتا پا رہا، یا جس میں میں بڑا ریلیکٹنٹ ہوں، یا بڑا میں ڈاٹس کو ملا کے بیٹھ کے جو دماغ میں ویژن بن رہا ہے اس میں جتنا میں ریلیکٹنٹ ہوں، وہ یہ سب بہت اچھا ہے۔ ابھی بھی جو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہوگا بہت برا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور یہ ابھی اکتوبر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بنیاد ہے، ایک ٹریلر ہے 15 نومبر تک کا جو ٹائم دیا تھا اس میں۔ بس اب دوسری بس یہ ہے کہ فائنینشلی تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنے ہمارے ویورز ہیں، چلو ان کو تو فائدہ بنتا ہے، ان کو فائدہ ہونا چاہیے، ان کو تھوڑا سا سمجھا دوں، اس پہ اجازت دے دیں مجھے۔ باقی عمران خان کے لیے 3 دن اچھے یہ ہیں، ایک 12 اکتوبر ہے، ایک 20 سے 24 ہے۔ قسمت قدم چومے، بیگم سے ملوا دیا جائے، کھل جائے، آج ہی آزاد ہو جائے، ایسے ان ڈیٹس میں ہو سکتا ہے اگر ہونا ہے تو۔ اگر ان ڈیٹس میں لک دیکھتے ہیں نا، ابھی یہ لک ہی تھی نا کہ پوری لوگ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کہہ رہے ہیں ہم 24 گھنٹوں سے بھوکے تھے آئے ہیں، بلکہ ہمسایوں کو چاہیے جو یہ G6 والے ہیں سارے دروازے کھولے، لنگر شنگر دیں، ان کو پانی پلائیں، اور کربلا کی طرح نہ بن جائیں کہ پھر کربلا جب ہوا تھا تو اس وقت سوچتے ہی رہے تھے کہ ہاں بھائی کیوں نہیں نکلے۔ یہ عادت گندی پڑی ہوئی ہے لوگوں کو ابھی بھی کہ کوئی بھی حریت کا مظاہرہ کرے گا تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ بہرحال نہیں ہو، اس وقت جو گولڈ کی پرائس ہے وہ بتا رہی ہے کہ ڈالر آپ کا 14% ڈیپریسیشن میں، اور ریٹ بنتا ہے ڈالر کا 320-25 روپے اصل میں۔ اور اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا، جو کہ ہونے کے چانسز ہیں، اور کوئی اور اس طرح کے معاملات ہو گئے تو ڈالر وہاں جائے گا جہاں اسحاق ڈار آیا تھا، اور اس سے بھی اوپر۔ تو آپ لوگوں کی پھر وہ چٹکی کا وقت آیا چاہتا ہے جس میں یوں چٹکی بجاتے 1 ارب جس کا ہے اس کا 14 کروڑ اب اڑ چکا ہے اس وقت، جو اس کو نہیں پتا۔ اور اگر یہ حکومت گری یا ایمرجنسی لگی تو وہ 25-30 کروڑ ہوگا، یہ 1 ارب والے کا حال ہوگا۔
اسی طرح 50 کروڑ، کروڑ والے کا 30 لاکھ جائے گا، لاکھ والے کا 30,000، بس جو جتنا غریب ہے اتنا کم لوٹے گا. یہ خوشخبری ہے. لیکن یہ کنورٹ کر لیں چاول میں، کیونکہ دالوں میں، کیونکہ یہ اگلے سال سونے کے بھاؤ ہے فوڈ آپ کی جتنی بھی گرینز ہیں. گولڈ میں کر لیں، جس میں مرضی کر لیں. میرا کام تھا کہ ہم آپ لوگوں کو کم از کم ان لوگوں کو بتا دیں جو ہمارے لسنر ہیں یا ویور ہیں، کہ ان کو کوئی ہمارا وہ زندگی میں کہہ سکیں، احسان مان سکیں کہ جی آپ کی اس نے ہمیں لاکھوں کے نقصان سے بچایا. اور جو نہ کریں کم از کم وہ کوستے رہیں بعد میں بیٹھ کے اس لمحے کو، جس لمحے میں یہ بتا رہا تھا اور قدرت ان کی سماعتوں کو روک رہی تھی. تو بہرحال یہ تو کرنٹ سینیریو بتانا بہت ضروری تھا. اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. 54 گھنٹے آپ لوگ کوشش کریں جتنا درود پڑھا جا سکتا ہے نا درود پڑھیں. اور درود پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ اس کا اصالِ ثواب پیش کرنا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ ہم یہ جو درود پڑھ رہے ہیں پڑھ ان کے باپ اور انہی کے بے شک بچوں پہ ہیں، انہی پہ اور انہی کے بچوں اور انہی پہ. لیکن اس کا ایک اجر ہے نا، وہ اجر ہم ڈونیٹ کرتے ہیں پاک بی بی سیدہ کے نام کا. ان کو جتنا پڑھا جا سکتا ہے، یہ وہ وقت آ گیا ہے، یہ وہ سچویشنز کی بنیادیں بن گئی ہیں. یہ 54 گھنٹے دعائیں کر لیں. آپ لوگ ساری زندگیوں کے ماسٹر ہیں، استاد ہیں دعاؤں میں. ساری زندگی ماشاءاللہ جس کو ہم نے دعاؤں پہ گزاری ہو اس کو تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا، کہ دعا کے ذریعے کام نکال لیتے ہیں. حالانکہ ان کا کام کوئی بھی نہیں ہوا، لیکن چلو شاید کوئی مہارت رکھتے ہوں دعاؤں کی، اور اتنے سالوں سے دعائیں مانگی ہیں، تو آج وہ سارا جو تجربہ حاصل کیا ہے نا دعاؤں کا، وہ آج کر لو پورا. 54 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. ان 54 گھنٹوں میں دعائیں کر لو، کر لیں جتنی ہو سکتی ہے، کہ یا اللہ پتہ بھی نہ ہلے پاکستان میں اس 54 گھنٹے میں. بس نہ کوئی پتہ ہلے، نہ کوئی زخمی ہو، نہ کوئی معاملہ خراب ہو، نہ کوئی گرفتار ہو، نہ کوئی حکومت گرے، نہ کچھ ہو. 54 گھنٹے پاکستان ہو جائے فریز. 55 گھنٹے بعد بے شک ساری حکومتیں گر جائیں، بے شک خون ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں. 54 گھنٹے میں کچھ نہ ہو، اس کے بعد جو مرضی ہو جائے ڈزنٹ میٹر. اس کے لیے اپنی دعائیں ضائع نہ کریں، وہ خیر ہے، وہ ڈیسٹنی کا پارٹ ہے. لیکن اگر یہ 54 گھنٹے ہم سے اس طریقے سے قابو نہ ہوئے جو میں دیکھ رہا ہوں یا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ریگولر سن رہے ہیں کہ یہ کہانی جو اب تک اگر یہ جنوری کے نقشے ہیں، فروری میں پچھلے 2-3 ماہ کے پہلے اکتوبر کر رہے تھے، جب حال صرف عمران خان کہتے تھے اس وقت بھی نہیں مانتے تھے. بعد میں دیکھا مئی کے بعد سب کو نظر آنے لگا. آپ بھی دیکھ لیں، آج عمران خان کو ابھی باہر نکالیں، وہ جا کے قوم سے بات کرے، سارا کچھ ختم، پورا ملک اچانک نیچے، ہر چیز ڈائلوٹ ہو جائے گی. نہ کوئی اداروں کا تصادم، نہ کوئی یہ کہانی، نہ وہ کہانی. اس کو بٹھا کے اس کی منت ترلا کر لیں کہ یار تو تیری مہربانی، الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ تجھے دیتے ہیں، تو بس ملک کو اس میں سیدھا کر دے. 1 منٹ میں سیدھا ہوگا. لیکن اگر اس سے بات نہیں کرتے تو پھر کہانی جدھر جا رہی ہے اصل میں اسکرپٹ رائٹر نے ادھر کوئی لکھی ہے. ناظرین اجازت دیں، میں کچھ نہیں اب بولوں گا، اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.